بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں رقیب اللہ ٹرو اسلامک موٹیویشن چینل میں تمام معزز سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام نے دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اخلاق اور قانون دونوں سے کام لیا۔ زکوٰۃ کی صورت میں نقد اور عشر کی صورت میں زمین سے پیدا ہونے والی اجناس پر مقرر و متعین شرح سے آمدنی کا ایک حصہ صاحب حیثیت لوگوں سے قانون لے کر ضرورت مندوں کی کفالت کا بندوبست کیا اور یہ کام اسلامی حکومت کے اولین فرائض میں شامل کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ اگر ہم ان کو زمین میں اختیار و اقتدار دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ زکوٰۃ کے 3 نصاب ہیں۔ نمبر 1 مال مویشی، نمبر 2 زرعی پیداوار، نمبر 3 سونا چاندی یا مال تجارت۔ آئیے ہم زکوٰۃ کے ان نصاب پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1 مال مویشی۔ اگر مویشی سال کا اکثر حصہ مفت چرا کر گزاریں تو صائمہ کہلاتے ہیں۔ ان پر مقررہ شرح سے سال گزرنے پر زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ اگر سال کا اکثر حصہ قیمتی چارہ ڈالا جائے تو علوفہ کہلاتے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ نمبر 2 زرعی پیداوار۔ اگر زمین بارانی ہے یا چشموں کے پانی سے مفت سیراب ہوتی ہے تو اس کا کل پیداوار میں 10واں حصہ وصول کیا جائے گا۔ یہ مسلمان سے لیں تو عشر، غیر مسلمان سے لیں تو خراج۔ اگر زمین قیمتاً سراب ہو جیسے ٹیوب ویل یا نہری پانی جس پر بیانہ وصول کیا جاتا ہے تو کل پیداوار پر نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ وصول کیا جائے گا۔ غیر مسلمانوں سے زمین کی پیداوار پر خراج وصول کیا جائے گا جو اسلامی حکومت ان پر مقرر کرے گی۔ اس میں یہ بات قابل غور ہے کہ پھل، سبزیاں اور غلے وغیرہ کا ایک ہی حکم ہے۔ نمبر 3 سونا چاندی یا مال تجارت۔ سونا چاندی مال تجارت یا روپیہ پیسہ کرنسی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر مالیت کے ہوں اور ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہوں۔ ضرورت اصلیہ رہائش، لباس، خوراک، سواری، علاج، تعلیم وغیرہ ہیں۔ اس مال پر سال گزر جائے تو ایسے مال سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ اب ہم بات کریں گے مصارف زکوٰۃ سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ زکوٰۃ تو صرف ان لوگوں کے لیے جو محتاج اور نیر نادار ہوں، جو اس کی تحصیل پر مقرر ہیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، اور گردنیں آزاد کرنے میں اور قرض داروں کو اللہ کی راہ اور مسافر کو یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 8 مصارفین کا ذکر ہے۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین زکوٰۃ، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، اس کا مطلب آگے ہم تفصیل میں جانیں گے۔ نمبر 5 غلام کی آزادی، نمبر 6 مقروض، نمبر 7 فی سبیل اللہ، نمبر 8 مسافر۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کے یہ 8 مصارف ذکر ہوئے ہیں۔ احناف کے نزدیک ان میں سے کسی بھی مصرف میں زکوٰۃ دینے سے ادائیگی ہو جائے گی اور دینے والا دینی فریضے سے سبکدوش ہو جائے گا، خواہ وہ 1 پر صرف کرے، خواہ وہ 2 پر، خواہ زیادہ پر، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ اب ہم زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں ان کو تفصیل سے ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کا پہلا اور دوسرا مصرف یعنی کہ فقیر و مسکین۔ فقیر اور مسکین دونوں ہی مالی ضروریات کے لیے دوسروں کے مالی تعاون کے محتاج ہیں، دونوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقیر سے بڑھ کر مسکین خستہ حال ہوتا ہے۔ فقیر تنگ دست ہوتا ہے، تہی دست نہیں ہوتا۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے مگر ضروریات زندگی اس سے پوری نہیں ہوتی۔ نمبر 3 عاملین زکوٰۃ، وہ لوگ جو زکوٰۃ و عشر جمع کرنے پر مامور ہوں، ان سب کو زکوٰۃ فنڈ سے اجرت یا تنخواہ دی جائے گی، ہاں امیر ہو یا ہاں وہ غریب ہو۔
عامل جو زکوٰۃ دینے کا مستحق ہے وہ صرف اپنے کام کی بنا پر اس کا حقدار ہے، نہ کہ زکوٰۃ کی حیثیت سے۔ دلیل یہ ہے کہ اس سے تنہا ملے گی گویا غنی ہو و امیر ہو، اس پر امت کا اجماع ہے۔ اگر یہ صدقہ ہوتا تو امیر کے لیے جائز نہ ہوتا۔ نمبر 4، مؤلفۃ القلوب۔ زکوٰۃ و عشر کا چوتھا مصرف مؤلفۃ القلوب ہے، یعنی وہ لوگ جن کی تالیف قلب مقصود ہے۔ تالیف قلب کا مطلب ہے کہ دل موہ لینا، مائل کرنا، مانوس کرنا۔ اس حکم خداوندی کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کے سخت مخالف ہیں اور مال دے کر ان کی مخالفت ختم کی جا سکتی ہے، یہ ایسے نادار کافر جن کی مالی امداد کر کے ان کو اسلام کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں پہلے ان کا جوش و عداوت ٹھنڈا ہوگا اور بالآخر وہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یا وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوں اور ان کی مناسب مالی مدد نہ کی گئی ہو، تو امکان ہے کہ وہ اپنی غریبی اور کمزوری کی بنا پر پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں۔ تو ایسے لوگوں کو وقتی عطیات یا مستقل وظائف مال زکوٰۃ سے دے کر ان کو اسلام کا مطیع فرما بردار یا کم از کم بے ضرر دشمن بنا لیا جائے۔ ایسے لوگوں کو مال زکوٰۃ دینا جائز ہے، ہاں وہ غریب ہوں ہاں وہ مالدار۔ اس بات میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ قرآن کریم میں زکوٰۃ و عشر کے جو 8 مصارف ذکر کیے گئے ہیں، ان میں مؤلفۃ القلوب کا بھی شامل ہے۔ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤلفۃ القلوب کو اپنی حیات ظاہری میں مالی وظائف دیا کرتے تھے۔ آج کل کچھ علماء کے نزدیک مؤلفۃ القلوب کا حصہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں امام راضی لکھتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ حکم منسوخ نہیں، اور امام کا حق ہے کہ ایسے لوگوں کو اسی طرح منوس کرتا رہے اور ان کو مؤلفۃ القلوب کا حصہ دیتا رہے۔ نمبر 5، غلام کی آزادی۔ گردنیں چھڑانے میں اسلام سے پہلے دنیا کے اکثر ممالک میں غلامی کا دورہ تھا۔ کمزور، نادار اور پسماندہ انسان کو طاقتور لوگ اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ یوں ہی لڑائیوں اور جنگوں میں غالب قوم مغلوب قوم کو اپنا غلام بنا کر ان کے گھر بار، زمین جائیداد، یہاں تک کہ ان کی جانوں کی مالک بن جاتی تھی۔ اسلام نے انسانی غلامی کو جرم قرار دیا۔ جو صدیوں سے نسل بعد نسل غلام تھے، ان کو قانوناً و اخلاقاً کئی طریقوں سے آزاد کرنے کا دروازہ کھول دیا، جس کے نتیجے میں تھوڑے ہی عرصے میں دنیا اس لعنت سے پاک ہو گئی۔ جو مالک اپنے غلام کو بلا معاوضہ آزاد کرنے پر آمادہ نہ تھے، ان کو مالی معاوضہ دے کر غلاموں کو آزادی دلائی گئی۔ مالک اپنے مملوک سے آزادی کے لیے جو مالی معاوضہ طلب کرے اسے بدل کتابت کہا جاتا ہے۔ غلام مطلوب رقم ادا کر کے آزادی سے ہمکنار ہو سکتا ہے اور وہ رقم مال زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہے۔ یوں ہی جو مسلمان آج کل ظالم و غاصب کافروں سے اپنی آئندہ نسلوں کی بقا اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ مظلوم مسلمان بھی مال زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور اس قرآنی مصرف میں شامل ہیں۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ۔ اللہ کے راستے میں امام یوسف نے اس سے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے مجاہدین مراد لیے ہیں، اور امام محمد کے نزدیک وہ عازمین حج جو راستے میں مالی مدد کے محتاج ہوں۔ کچھ علماء کے نزدیک طالب علم مراد ہیں۔ امام قاسانی حنفی نے فرمایا، فی سبیل اللہ سے مراد ہے تمام نیکی کے کام، اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو اللہ کی اطاعت نیک کاموں میں تگ و دو کرے جبکہ زکوٰۃ کا حاجت مند ہو۔ اس کے بعد اس سب کی تفصیل دیکھی جائے تو زکوٰۃ کا 7واں مصرف قرآن کریم میں فی سبیل اللہ بیان فرمایا گیا ہے۔ بعض فقہاء کرام نے اس سے حج اور جہاد پر جانے والے وہ لوگ مراد لیے ہیں جو سفر اور متعلقہ ضروریات کے سلسلے میں مالی تعاون کے طالب ہوں۔ ان پر زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کتاب و سنت میں براہ راست یہ وضاحت نہیں کی گئی، لہٰذا مجاہدین سے مراد عام معنی مراد لیا جائے تو زیادہ مناسب ہے، یعنی وہ لوگ جو دین اسلام کی سر بلندی کے لیے جدوجہد میں مصروف ہیں، ہاں وہ جہد فوجی میدان میں، ہاں وہ تعلیمی میدان میں، ہاں وہ تبلیغی و تربیتی نظام میں۔ نمبر 8، ابن سبیل یعنی مسافر۔ زکوٰۃ کا 8واں مصرف مسافر ہے، ہاں گھر میں مالدار ہو مگر سفر میں تنگ دست ہو جائے اور مالی تعاون کا محتاج ہو تو زکوٰۃ سے اس کی مالی مدد کی جائے گی۔
اس سے مراد وہ شخص ہے جس کے وسائل و اسباب گھر ٹھکانہ اور مال سے دور سفر میں ہونے کی وجہ سے اس کی پہنچ سے باہر ہے۔ اس کو مال زکوٰۃ سے دیا جائے گا، اگرچہ وہ اپنے شہر میں امیر ہی کیوں نہ ہو، یعنی مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ متعلقہ فرد یا جماعت کو زکوٰۃ کا مالک بنا دیا جائے، تاکہ مالدار کا دینا اور حقدار کا لینا ثابت ہو جائے۔